أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے سبق 13A میں خوش آمدید الحمدللہ اور مبارکباد کہ آج اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہم معوذتین، قرآن میں آنے والی وہ دو صورتیں جس کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے، انہیں پڑھ پائیں گے. کل ہم نے سورہ فلق پڑھی جس کا آج آپ نے جس سبق کا آپ کچھ حصہ آج دہرا بھی رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ سورہ ناس پڑھیں گے. تو ان دونوں صورتوں کی مدد سے ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کتنی پاورفل اور زبردست صورتیں ہیں. ہماری جو اس وقت کرنٹ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس مسائل اور مصائب اور عجیب عجیب چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خاص تحفہ ہے. تو انشاءاللہ جب ہم سمجھ کر ان کو پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، تو پھر اس کو زندگی میں جب اپلائی کریں گے تو اس کا امپیکٹ اور بھی زیادہ ہوگا اور جلد آئے گا انشاءاللہ. تو سورہ ناس گرامر میں ہم انشاءاللہ یہ جو نئے دلچسپ اشارے ہم نے شروع کیے ہیں اوپر والے، اور جس پر آپ یہ مزے مزے کی ٹپس آپ لوگ بنا رہے ہیں، تو اس میں اور آگے بڑھیں گے، ایک اور سیٹ کریں گے. کل کا سیٹ جو ہے وہ فعلا سے یفعلو، جعل سے یجعلو اور فتح سے یفتحو. تو یہ یفتحو والا سیٹ آپ کا ہوم ورک تھا. امید ہے آپ سب نے اچھا اس کو کر لیا ہے. تو انشاءاللہ گرامر پر آتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو دہرا بھی لیں گے. تو آج ہم نیا سیٹ کریں گے ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو والا. آج کا نقطہ تعلیم بڑا ہی مزے کا ہے، ان اے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کل والا بھی مزے کا تھا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی کسی کے بعد اس کے سوالات کوئی کرتا ہے اچھے اچھے. تو کسی نے پوچھنا شروع کیا اس کے حوالے سے. کل ہم نے بات کی تھی کانوں کی سننے کی، کہ اللہ رب العزت نے کیسے جو ہے چیزوں کو بنایا ہے. تو سماعت کا ذکر ہوا، دیکھنے کا، اور پھر دل کا. تو سماعت، کان، سب سے پہلے سننا. تو آج ہم جو مزے کی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنی قرآن کی. تو باتیں ویسے تو ہم بڑی کرتے ہیں، تو آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے. تو انشاءاللہ 12 نئے الفاظ ایک گھنٹے کے اندر قرآن کے جو 400 سے زائد بار، تقریباً 500 بار قرآن میں آئے ہیں. خوب شوق، محبت اور جذبے سے ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو سیکھ جائیں گے. تو آج 32,111 کی بار کے قریب ہم اتنی ہماری بیٹری جو ہے نا فل چارج ہو جائے گی. تو آئیے. اچھا، ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، سورہ ناس کی جب آپ نے تلاوت سننی ہے تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دینا ہے کس کا آپ کو ترجمہ آتا ہے، کون سے الفاظ کی آپ کو حیت آتی ہے، سٹرکچر کا آپ کو پتہ ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک موٹیویٹڈ لرنر کے طور پر سٹارٹ کریں کہ یہ تو ہمیں آتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو پہلے توجہ سے سنیں گے. الحمدللہ. دس از یور ٹائم اینڈ چیلنج ٹائم. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو آپ اس کی جو حیت ہے الفاظ، میں جب اب اس کو شروع کروں گا تو آپ سے چھوٹے چھوٹے چیلنج کویسچن پوچھوں گا. ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے. کائنڈلی کوئی مجھے بتائے، یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، کیا سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ اچھا، جزاک اللہ. ہمارے جزاک اللہ، جزاک اللہ. سو جنہیں بروکن آواز آ رہی ہے نا، کائنڈلی اپنا نیٹ کنیکشن چیک کریں. میرے اینڈ پہ بھی ایشو ہو سکتا ہے، لیکن باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح جا رہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اس کے سٹرکچر کے اوپر، آپ غور کر لیں. اب ہم جب شروع کریں گے تو میں آپ سے ساتھ ساتھ کچھ سوالات پوچھوں گا. چیٹ باکس میں آنسر کریں یا اپنا مائک بند کر کے خود کو اونچی آواز میں جواب دیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے سیکھنے کا پروسیس بھی اچھا رہے. تو آئیے جی، سب سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں یہ چاروں الفاظ قل اعوذ، اس میں سے آپ کو کیا آتا ہے؟ اس آیہ مبارکہ میں سے جو پہلے والی ہے قل اعوذ برب الناس، چار ہیں، کتنے ہمیں آتے ہیں؟ مائک بند پلیز. آپ، میں پھر مائک سب کے بند کر دوں گا، آپ کی مہربانی ہوگی. پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو مجھے اعتراض کرتے ہیں. اچھا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا، ہمیں سب آتے ہیں. ایکسیلنٹ. میوٹ کر دیے بردر فیصل، آپ کے کہتے ہی ہم نے سب آتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، تو ذرا مانا بھی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں اس سے پہلے کہ میں دکھاؤں آپ کو. کل کا مانا بتائیں سارے، جس کو ابھی تک نہیں یاد ہوا وہ بھی سب ٹرائی کریں. ایک دفعہ اتنا اونچا بولیں، چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے، آپ کے کانوں میں آواز پڑے. سب سب سب. ہاں ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. آؤزو، آؤزو. اب یہ آؤزو کہیں بھی آئے گا ہمیں مانا آتا ہے اس کا، ہے نا، ہم سب کو ہم فوری ترجمہ کر لیں گے. میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے، بربی کے ٹکڑے کل بھی آپ نے کیے تھے، قل اعوذ برب الفلق. تو یہاں پر ہم کیا ہے، برب الناس، برب الناس. تو ناس، ناس کا کیا معنی ہے؟ لوگ. بالکل ٹھیک ہے، جمع ہے انسان کی. ایکسیلنٹ، ویری گڈ، ویری گڈ، زبردست ہو گیا، بہت اچھے. تو چلیں، اس کا مطلب ہم نے ایک بڑا پاورفل سٹارٹ لے لیا ہے کہ ہمیں چیزیں آتی ہیں. تو یہیں سے آگے بڑھتے ہیں. کل کہہ دیجئے، اور یہ یاد رکھ لیں، کل اور کالو. کالو قرآن میں 332 بار آتے ہیں. کل کالو، کل کہہ دیجئے. اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ اچھا یہ کیسے بنتا ہے، کہہ دیجئے. تو اصل میں یہ کالا، کالا اس نے کہا اور کالو ان سب نے کہا. یہ ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھنا، ویسے بتا رہا ہوں، اسی سے بنتا ہے کل کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ جو آپ آگے بڑھیں گے اور جب اس سٹیج پر پڑھیں گے، پہنچیں گے، بڑی خوشی ہوگی، بڑا مزہ آتا ہے جب اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا کل یوں بنا ہے. تو کالو جمع کا ہے، آپ سب کہہ دیجئے کل، جیسے ہم کر رہے ہیں واحد اور اسی طرح. تو یہ کالا سے کالو اور اسی سے کل بنا ہوا ہے. کل کہہ دیجئے. آؤزو، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، بے ربی، رب کی. اور یہ ہم نے کیا تھا کر کے کس کے، رب الناس. تو یہاں لوگوں کے پروردگار کی بات ہوئی ہے، ناس لوگوں کی. اور رب کا ہمیشہ کانسیپٹ کہ کس کس کو پال رہا ہے، وہ رب جو ہے کس کس کو پال رہا ہے، رب الناس. اور ناس آپ کو پتہ ہے نا، یہ جمع ہے اور اس کا سنگولر کیا ہے، انسان. سنگولر کیا ہے، انسان، ایک انسان. تو انسان اور ناس دونوں مل کے قرآن میں سینکڑوں بار آئے ہیں، لہذا اسے بھی ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب آپ پناہ میں کب آتے ہیں، آپ کب کسی کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تب بھی آئیں گے نا جب آپ کسی خطرے میں ہیں، کسی خدشے میں ہیں، کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی مصیبت میں ہیں. تو آپ کہتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا طریقہ ملے کہ میں اس کی پناہ میں آ کے اس سے بچ پاؤں. تو پہلے اس چیز کو محسوس کیجئے کہ ہم ہر وقت غیر محفوظ ہوتے ہیں. اور اس غیر محفوظیت کو، ایک تو شیطان ہے نا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، آپ کو یہ وائرس اور یہ جو چیزیں مصیبتیں یہ بھی نظر نہیں آ رہی. پھر انسانوں کے بعد ایسے حملے کہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو غلط بات سکھا رہے ہیں، آپ کے دل میں غلط کانسیپٹ اتار رہے ہیں. تو لیکن ہم اس کے اوپر وہی نہیں کرتے کہ جی یعنی اس غیر محفوظیت کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے. اس کو محسوس کرتے ہوئے جب ہم کہیں گے تو پھر انشاءاللہ قل اعوذ برب الناس. تو میں پناہ میں، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں اپنے رب کی لوگوں کے، جو لوگوں کا رب ہے. تو رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس سے یہ والی درخواست کی جائے. اور وہ کس کا رب ہے؟ تو یہ کانسیپٹ 800 کروڑ لوگوں کا رب ہے. 800 کروڑ لوگوں کا رب ہے. جی ضرور، آپ جیسے فرماتے ہیں. میں کلوز کر دیتا ہوں چیٹ باکس کو، اٹ ول اونلی بی ویزیبل ٹو می. سو لوگوں کا رب 800 کروڑ لوگوں کا، کہاں سے کہاں تک، حضرت آدم سے لے کے آج تک اور قیامت تک. اور خالی لوگوں کو یہ نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے بارش برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش کا نظام، موسموں کا انتظام. تو اس رب نے کس کے لیے کیا ہوا ہے؟ کبھی نا یہاں خود کو رکھ کر دیکھیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور فضل کہ یوں لگتا ہے ساری دنیا کا نظام اس نے میرے ارد گرد گھمایا ہوا. ہاں، کبھی آپ کے ہاتھ میں آنے والا ایک نوالا چاول کا ایک دانہ چیک کریں کہ یہ کیسے چلا ہے اور اس کے پیچھے کیا محنت ہوئی اور کیسے کیسے یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے پہنچا دیا. اس کی مینوفیکچرنگ دیکھیں، نیچر نے اس کو کیسے بنا کر آپ کے لیے لے آیا ہے. تو
اس لیے کبھی اس چیز کا احساس کریں. میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ تیرا کیا فضل ہے کہ یہ چیز کیسے چلی, اور پھر اس کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے نا. ہم ضائع بھی نہ کریں چیزوں کو, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے, ایک کسان نے کتنی محنت کی, اور اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزوں کو اس کے اوپر, یہ فروٹ, یہ پھل, یہ دنیا کی سہولیات, تو ان سب کا خیال اللہ رب العزت نے. آپ کبھی احساس کریں نا, یوں نہیں لگتا آپ کے ارد گرد اس کائنات کی چیزیں اللہ نے گھمائی ہوئی ہیں کہ میرے اس بندے کو اس سے آسائشیں پہنچے. تو پھر اس رب کی پناہ میں ہمارے ہیں جو اتنا زبردست ہے. تو اب آپ ذرا ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے, آسان ہے, ہمیں پہلے سے آتا ہے سارا, لیکن ایک دفعہ ضرور سب الفاظ کو پڑھا کریں. علم. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. مالک الناس. اچھا یہ بتائیں, یہ جو لفظ ہے مالک, ہم نے کہیں پڑھا پہلے؟ کہاں پڑھا ہے بتائیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں جی پڑھا ہے, تو کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ مجھے یہی شک تھا کہ آپ لوگ کہیں گے سورہ فاتحہ میں, اس لیے جان بوجھ کے یہ سوال پوچھا میں نے. سب لوگ توجہ سے سنیں, توجہ سے. یہ ہے ملک الناس. جو سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے وہ ہے مالک, مالک یوم الدین, وہ ہے مالک. سو اب سب توجہ سے سن لیں, جان بوجھ کے یہ سوال آپ کو, یہ چیلنج میں نے اس لیے دیا تھا. اب یہ دیکھیں عربی زبان کی خوبصورتی چیک کریں. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا زبر زیر پیش سے. تو ابھی یہاں پر دیکھیں, یہ ہے ملک الناس, میم کے زبر کے بعد الف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ملک الناس وہ ہے مالک, مالک یوم الدین. مالک نیچے اسی لیے ان سب کے آپ کو الگ الگ معنی اچھے سے یاد کروانے کے لیے کہ یہ ایک ہی طرح کے روٹ لیٹرز کے ساتھ میم لام کاف سے. ملک ہوگا بادشاہ, جس کے لیے اب آئندہ سے یاد رکھیں گے آپ سورہ ناس کی اس آیہ مبارکہ کو. ملک الناس, بادشاہ, لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں. اور ایک ہوتا ہے ملک, اور ملک عام طور پہ ہمیں ملائکہ تو ہم کہتے ہیں, ملک ذرا کم ہی کہتے ہیں, ایک فرشتے کو کہتے ہیں سنگولر ملک. اور ملائکہ, ملائکہ گولتا والا. اور یہاں ایک اور کانسیپٹ نوٹ کرنے والا ہے ہم سب کے لیے, وہ کیا ہے یہ دیکھیں. یہ جو گولتا آئی ہے نا, ہم نے یہ پڑھا ہوا یہ مونس کے لیے ہوتی ہے, یاد ہے آپ کو. لیکن اب یہ جمع کے صیغے میں آئی ہے, یہ مونس کی نہیں ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیں. کل بھی کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ سر آپ نے یہ رول بتایا تھا تو ایسا کیوں ہو گیا. تو ہمیشہ ہم نے اپنے دماغ کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے. زبان کو پڑھتے ہوئے گرامر میں جنرل اصول تو ہوتے ہیں, لیکن ایکسیپشنز ہوتی ہیں ہر زبان میں, عربی زبان میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہاں اچھا ویری گڈ. یہاں پہ انہوں نے ایک سوال ساتھ ہی پوچھا سسٹر فرخندہ نے, اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ مالک اور بادشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے. مالک تو آپ کسی بھی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں نا, لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اس کا قانون بھی چلتا ہے, اس کا حکم بھی چلتا ہے. آپ کسی شے کے مالک کو, آپ کا حکم ہو سکتا ہے اس پر نہ چلے, ہے نا, لیکن بادشاہ کا حکم چلتا ہے, خاص طور پہ اس کا قانون چلتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. اینی ویز, تو پہلے تو یہ نوٹ کریں نا آپ سارے, ملک کیا ہے؟ بادشاہ. بادشاہ کے لیے ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا ہے, ریفرنس یہیں سے یاد رکھیں گے. قرآن میں 13 بار آیا, لہذا بہت دفعہ یہ آئے گا. اور ملک, ملک 88 ٹائمز آیا ہے, وہ ہے فرشتہ. کنفیوز نہیں کرنا, آپس میں مکس نہیں کرنا. اسی طرح مالک, مالک یوم الدین میں بھی آیا ہے مالک, وہ مالک ہے, اونر, کسی چیز کو پوزیس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ملک, ملک انگلش میں ملک کہتے ہیں نا جسے آپ, تو ملک وہ جس کو پوزیس کرتا ہے نا, ملکیت جس چیز کی ہے اس کو ملک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی میں اس کا مالک ہوں, یہ میری ملک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں بھی میم لام کاف ہی ہے, لیکن زیر کی وجہ سے یہاں ملک کا لفظ آیا. تو اب یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اس سلائیڈ کے اوپر 4 ہمارے پاس آیا ہے, ملک بادشاہ, ملک فرشتہ جس کی جمع ہوگی ملائکہ, اور گولتا مونس کی نہیں ہے. اور مالک, مالک یوم الدین سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے, اور ملک ملکیت, ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ بھولا نہیں ہم سب نے, ٹھیک ہے.
नहीं सिस्टर, आप जो कह रही ना सूरह फातिहा में लिखा हुआ सेम है, उसके ऊपर खड़ा जबर है। आप अगर गौर करें तो मालिकी यौमिद्दीन, तो ये ज़हन में रखना है आपने। तो अरबी की ये मैं आपको बता चुका हूं कि हरकत की वजह से माना बदल जाते हैं। एनीवेज, सो मालिकिन मालिकिन नास, लोगों के बादशाह की। और फिर तीसरी बात क्या है? इलाहिन नास। तो इलाहिन नास, ये देखें, इंसान, आदमी, नास, लोग, और इलाह का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए यकीनन आप सबको बड़ा अच्छा सा याद होगा। तो इलाह की भी देखें, इलाह की जमा में भी आलिहतुन आता है। क्या आता है? आलिहतुन, गोलता। ये देखें, अब ये भी यहां मुन्नस की ता नहीं है, ये जमा के लफ्ज में आई है। ठीक है, इलाहुन जो ओरिजिनल लफ्ज था उसमें वो है ही नहीं, तो यहां भी मुन्नस की ता ये नहीं है। आज के सबक में इत्तेफाक से मेरा ख्याल आगे भी एक और लफ्ज भी आ रहा है जिसमें यही कॉन्सेप्ट होगा, गोलता वाला। तो यहां इनको ज़हन में रख लें कि ये मुन्नस की ता नहीं है। तो हमेशा ये गोलता मुन्नस की जरूरी नहीं है कि मुन्नस की होगी। तो जो आपको बताए जा रहे हैं कम से कम ये हमने ज़हन में रखने हैं। तो माबूद, ये हमने पढ़ा हुआ है, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की, माबूद जिसकी इबादत की जाए। तो इसको भी अच्छा सा पढ़ लें कि अगर रब वही तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए। और बादशाह कौन होता है? जैसे आपने अभी सवाल भी पूछा था, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जिसका कानून चलता है। ठीक है, तो इसलिए लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, जिसकी इबादत की जाए। तो अब ये बड़ी पावरफुल बात है। देखें, सूरह मुबारक शुरू हो रही है और बड़ी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी बड़ी सिफात। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, के लोगों के रब की, बादशाह की, लोगों के माबूद की। तो इसका मतलब कोई खास बात होने लगी है जिससे पहले इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात का जिक्र किया जा रहा है। तो आइए उस बात की तरफ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब किससे? मिन शर, ये लफ्ज हमने कल बहुत पढ़ा है और मिन का हमें बहुत अच्छा सा पता भी चल गया हुआ है। तो आइए, शर का लफ्ज भी कल हमने सीखा था। दो चीजें, बुराई और तकलीफ, है ना। हमने कहा था शरीर, शरारती, शरारत, ये सारी चीजें हमें बुराई और तकलीफ पहुंचाती हैं। और ऐसी शय भी जो तकलीफ या बुराई की तरफ ले जाए, वो भी शर है, चाहे वो देखने में बहुत अच्छी हो। तो बाज ऐसे गुनाह होते हैं ना कि आपको अमूमी तौर पे देखने में तो उसमें कोई मुज़ाहिक का कोई ऐसी बात नहीं लगता, लेकिन वो आपको, अब ये मोबाइल फोन आप महंगे महंगे खरीदते हैं, बड़े अच्छे हैं जी, बड़ा काम लेते हैं हम इससे, लेकिन क्या होता है कि आप फारिग वक्त में बैठे हैं, इस पर ऐसी चीजें देख रहे हैं और वो आपको उल्टी तरफ लेके चल पड़ा है, बुराई की तरफ। तो बस फिर, और आपके बड़े अच्छे बेहतरीन दोस्त वो आपको कहते हैं हाँ यार कोई बात नहीं, इतने भी वो नहीं बनो, तुम तो बहुत ही ट्रेडिशनल हो रहे हो, आओ जरा यहाँ चलते हैं, फलां महफिल में बैठते हैं। तो ये हर वो चीज जो उस तरफ लेकर भी जाए वो भी शर होता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं मिन शर्रिल वसवास, वसवास। अब वसवास का लफ्ज में ना, वसवास दो दफा की आवाज निकल रही है। यहां से हम याद रखेंगे बार बार वसवसा डालने वाला लफ्ज, वसवसा, वसवास, बार बार वसवसा डालने वाला। किसके शर से? सबसे पहले बार बार वसवसा डालने वाला, वसवसा डालने वाले के शर से। अब ये जो वसवसा डालने वाला जो है ना, उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले वसवसा क्या होता है? वसवसा, आपके ख्याल में वसवसा क्या होता है? उर्दू वालों को भी एक वसवसा का माना आता है ना, वो क्या होता है? हाँ हाँ, हमारे यहाँ उर्दू में आमतौर पर इसका माना है वहम, शक पैदा होना, वहम आना। वो हमारे माशाल्लाह जवानों को माए घरों से नहीं निकलने देती, उन्हें वहम ही आता रहता है कि इन्हें कुछ हो ना जाए। और एक मुसलमान उम्मत की आलम था कि मोहम्मद बिन कासिम किस उम्र में घर से निकल गया, और बड़े बड़े आप लोगों की बातें पढ़ें तो उन्होंने कितना सफर किया और माओ ने उन्हें घर से निकाला कि जो इल्म की तलाश में। और आज इस दौर में भी अभी तक हम उन्हें साथ लगा के रखते हैं बच्चों को, ये वस्व से ही आते रहते हैं, हमारे वस्व से खत्म नहीं होते। तो तो
شاید یہ ہمیں اللہ پر اعتقاد و اعتماد کی کمی ہے نا، توکل کی. تو احتیاط بہرحال ضروری ہے. البتہ جو عربی میں وسوسہ کا معنی ہے عربی میں وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کیا ہے یہ دیکھیے. عربی میں وسوسہ کہتے ہیں بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو اور آپ اسے کرنا شروع کر دیں یا آپ اسے عام بات سمجھیں. ہاں تو یعنی یوں آپ کو، اور آج کل کے دور میں تو دونوں ہی ہیں کہ دل میں کوئی بری بات ایسی ڈالی گئی کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اور آپ اسے معمولی سمجھ کر آپ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وسوسہ عربی میں اس کو کہتے ہیں. یا اچھی بات کو بری بنا کر آپ کے اندر پریزنٹ کیا جا رہا ہے. آج کل اگر آپ یہ بات کر دیں کہ جی پردہ کرنا چاہیے، وہ تو وہ میڈیا اور یہ سارے اٹھ کے آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے نا، تو وہ آپ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بالکل بہت خوب برادر فیصل کہہ رہے ہیں سلو پوائزننگ ایگزیکٹلی. وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا اور آپ کو ہٹا کے کہیں سے کہیں وسوسہ لے جاتا ہے. تو وسوسہ نمبر 1 ہم کس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ وسواس، وسوسہ ڈالنے والا. اور کون؟ خناس. خناس کون ہے؟ یہ وہی ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے، کچھ پھر یہ آ کے پیچھے چلا جاتا ہے. وسوسہ ڈالتے ڈالتے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ابھی دیکھیں گے کب پیچھے ہٹتا ہے. تو وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے، کیونکہ یہ جب پیچھے بھی ہٹتا ہے نا تو تیاری یہی کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے وسوسہ کب ڈالنا ہے. تو خناس کا معنی ہوا ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. اب یہ دونوں کون ہیں؟ اصل میں یہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی ہے. یہ اس کی دو حالتیں ہیں، ہے ایک ہی چیز، اس کی دو حالتیں ہیں. یہ ہے اصل میں شیطان. یہ کون ہے؟ شیطان. شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ان دو میں سے کسی ایک حالت پر ہوتا ہے. دو میں سے کسی ایک حالت پر. یا تو یہ وسوسہ ڈال رہا ہوگا مسلسل، اور یہ کون سی حالت ہے؟ جب آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو یہ اندر گھس کے مسلسل وسوسہ ڈالتا جائے گا. جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اور دروازے کو باقی چیزوں سے بند کیا اور اللہ کی طرف توجہ کی تو یہ پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا خناس. اب اس نے کہا اللہ کا ذکر آ گیا، اس کی بس نہیں چلنا، یہ پیچھے آ گیا. یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آرمیز جنگ کے لیے تیار ہو کے آ جاتی ہیں نا جب، اور آمنے سامنے میدان جنگ میں، تو اب ایک ہی کام ہو دونوں میں سے. حالت جنگ میں تو وہ ہے یا وہ حملہ کریں گی یا کھڑی حملے کا ہر وقت پلان کرتی رہیں گی کہ کس وقت حملہ کرنا ہے نا. اگر آپ الرٹ کھڑے رہے سامنے تو پھر وہ ذرا ڈریں گی، حملہ نہیں کریں گی، اور آپ بے خبر ہوئے تو آپ پر حملہ کر دیں گے. تو شیطان ہر وقت ہمیشہ ہے یہ ایک ہی چیز، اور یہ ان دو میں سے کسی ایک حالت پر ہوتا ہے. آپ اللہ کو بھولیں گے یا آپ کو وسوسے ڈالے گا. آپ نے کوئی نیکی کا کام کرنی ہے کہ چھوڑو ساری دنیا کر رہی ہے، آپ کو پیسے دینے لگے، کہا کیا خود کو فقیر کرتے ہو، اتنے زیادہ کیوں دے رہے ہو. تو یہ اس طرح کے سارے کام جو ہے نا یہ وسوسے، اس کا کام ہی ہے. تو جب آپ کو اللہ کو بھول جائیں گے یہ حالت وسواس میں طاقتور ہو کے وسوسہ ڈالنا شروع. اور جب ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ نے کہا ہٹ جا منحوس میرے، جو اچھا خیال آیا ہے میں اسی کو، تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ آپ نے اللہ کو یاد کر لی. تو اللہ میں اس کی ان حالتوں سے محفوظ رکھے. اس کے حملوں کا احساس رکھیے، دل سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے. آپ کے منہ سے اللہ نکلے گا، شیطان کیا ہو جائے گا؟ وسواس سے خناس ہو جائے گا. تو اس کو خناس کی حالت پر الٹا دیجیے. تو من شر الوسواس الخناس. اب آپ کی باری ہے، پڑھ لیں. وسواس اور خناس شیطان کی دونوں حالتیں ذہن میں رکھیں. جی. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی وہ جو، الذین جمع تھا نا، آپ کو یاد ہے الذین کسی کو کیا معنی ہے اس کا؟ الذین کا معنی کوئی بتائے گا؟ چیٹ باکس میں بتائیے. الذین کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہاں ڈھیر سارے لوگوں کے لیے، جو لوگ، وہ سب لوگ، وہ لوگ جو، ہاں بالکل اس معنی میں. ایکسیلنٹ. تو اس کا سنگولر ہے الذی، وہ جو، ایک کے لیے.
ٹھیک ہے. الذی یوسوسو فی صدور الناس, تو وہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے. وہاں تھا وسواس, بار بار وسوسہ ڈالنا, یہاں یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس یاد ہے نا آپ کو, وسوسہ ڈالنے والا. تو کہاں وسوسہ ڈالتا ہے؟ فی کا مطلب آپ کو پتا ہے میں. صدور, صدور صدر کی جمع, اردو میں ہم کہتے ہیں شرح صدر, سینے کا کھل جانا. تو صدور اس کی جمع, سینہ, سینے میں ہے نا. تو سینے میں وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کے فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. سینوں میں کیوں ڈالتا ہے, آپ کو کچھ ذہن میں آتا ہے اس سے؟ سینے کے اندر کیوں ڈالتا ہے جی؟ ناس آ گیا جی, لوگ, ٹھیک ہے, ہاں ماشاءاللہ, یہ ہماری بہن نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ یہاں دل ہے, دل, تو یہ سینے میں ڈالتا ہے کہ دل میں پہنچاؤں اس کو, ہے نا. تو فی صدور الناس, ناس لوگ ہوتے ہیں, انسان اور ناس قرآن میں تقریباً میں نے پہلے بھی کہا تھا 300 بار آئے ہیں, تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. ایک انسان اور ناس اس کی جمع ہو گئی. سو الذی یوسوس فی صدور الناس. اب ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے وسوسہ ڈلا. اب یہ پروسیس دیکھیں کیسے شروع ہوا. سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا, وسوسہ ڈالا. یہ وسوسہ جو ہے آہستہ آہستہ آپ کی نیت بن گئی. آپ نے کہا اچھا چلو, پہلے اس نے کہا فلاں شخص جو ہے نا تیرے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے. کسی نے آ کے آپ کے ذہن میں ڈالا, شیطان نے اب اس کو, اور اس سے اچھا میں اب بدلہ لیتا ہوں. آپ ریزسٹ کرتے رہے, پر اس نے کہا نہیں, اب میں اس کے ساتھ کچھ کر کے ہی چھوڑوں گا. اور پھر اس نے آپ کو نیت بنائی, اور پھر آپ نے گن اٹھائی, یہاں آپ چل کر نکلے اس کو کرنے کے لیے. اور پھر آپ کو اس غلط عمل کے اوپر اس نے بار بار کر کے عادت ڈالی, اور پھر عادت سے وہ آپ کو اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے. اور پھر آپ بھی اور میں بھی, ہم بھی مل کر لوگوں کو اور برے برے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے آیا مبارکہ میں آیا من الجنت والناس. یہ بڑا خاص بات ہے, پاورفل بات, قرآن کا آخری لفظ, سب سے آخری, اور یہ ریمائنڈر ہے آپ اور میرے سب کے لیے. تو اینی ویز یہ پروسیس اس طرح سے یہ کرتا ہے. آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں ابھی. تو شیطان کس طرح وسوسہ وجہ بن جاتا ہے ہمارے غلط کاموں کو کرنے کی. تو بڑی خطرناک چیز ہے, سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. سینہ دل کا آنگن ہے, جو بات ابھی ہم نے پہلے کی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے, ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, اور ہمارا دل کے اوپر وہ ایک کہ دبا پڑتا جاتا ہے کالا, اور وہ سیاہ ہونے لگتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ خود قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کہا شفاء لما فی الصدور, کہ قرآن جو ہے نا یہ شفا ہے دلوں کے لیے, سینوں کے لیے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے, آپ کو اور مجھے, کہ ہم اسے پڑھتے رہیں اور اپنے سینوں کو, دلوں کو سیاہ ہونے سے محفوظ رکھتے رہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, اس کو پڑھ لیجئے. الذی یوسوس فی صدور الناس. تو آگے آگے من الجنت والناس. اور شیطان نے یہ جو پروسیس شروع کیا, اس میں انسانوں کو بھی حصہ بنا لیا. من سے جنہ. اب جنہ کا جو گولتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, یہ بھی یہ جمع کا آیا نا جنوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ بھی سیکھ لیا. سو من الجنتی والناس, وہ جو وسوسہ ڈالنے والا نا, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس, وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زبردست کتاب کے اختتام پر ایک بڑا زبردست میسج ہمارے ذہنوں میں چھوڑ دیا ہے, کہ خالی شیطان کو ہی نہ سمجھتے رہنا, بلکہ سورہ ناس کے آخر کا آخری لفظ کیا ہے؟ ناس, انسانوں میں سے بھی. تو ہمیں بڑا خیال رکھنا ہوگا. تو پہلے تو آپ جتنا مرضی علم لے لیں, آپ جہاں مرضی پہنچ جائیں, جس مرضی مقام و مرتبہ پر, شیطان آپ کے ساتھ ہے. اسے ہم بگا نہیں سکتے, کوئی مزائل نہیں مار سکتے, جنگ نہیں کر سکتے, تبلیغ نہیں کر سکتے, سمجھا نہیں سکتے. یہ ہمارے ساتھ 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 آخری وقت تک چلے گا. علاج کیا ہے؟ جتنا بڑا دشمن تھا
دیکھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی نا اس سے، تو اللہ نے اتنا ہی آسان علاج دیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو. تو میں اور آپ اس سے لیسن لیں. ٹھیک ہے جی. سو اس لیسن کے ساتھ اب یہ تو شیطان ہے، تو اس شیطان نے جو ہمارے ارد گرد انسانی وسواس من الجنت والناس وہ جو پیدا کیے ہیں نا، اس سے بھی خطرناک ہے. آپ کو شیطان کے عملوں کا احساس ہو جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں، آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ واقعی وسوسے برے ڈال رہا ہے. اور وہ جو دوست جس سے آپ کی بڑی محبت ہے، وہ جو بھائی، وہ جو بہن، وہ جو بچے جن کی وجہ سے خدا نخواستہ ہم حرام کمانا شروع کر دیں، تو وہ کتنی بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے، وہ کتنا بڑا وسوسہ ڈال رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ میرے لائف پارٹنر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب ساری دنیا ایسے کما کر لا رہی ہے تو آپ بھی لائیے، تو نہیں آپ نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا. دوست ایسے بھی ہوتے جو کہتے کوئی بات نہیں، تو نے صحیح کیا، تو حق پہ تھا، تو نے کسی کو مارا تو حق پہ تھا. تو آپ نے غلط کام کیا اور اس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم ٹھیک ہو. تو ایسے مجلسوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسے خیالات سے بھی ہمیں خود کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور اس جن کا جو ہر وقت ہمارے ارد گرد انسانوں کی شکل میں، وہ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، رسالے، اخبارات اور ایسے انسان اور ایسا ہمارا نظام تعلیم اور وہ ساری چیزیں جو اسی پر کام کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور اب تو یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب تو بات کرتے ہوئے تھوڑا ڈر لگتا ہے نا. ابھی رمضان میں دیکھیے گا کیا ہوگا سلسلہ، تو عجیب ایک واللہ اس پہ کیا کہنا چاہیے. ساری انٹرٹینمنٹ کیا ہے کہ ہماری بہنوں کو جو ہے وہاں پر بٹھا دیا جائے. اور میں بالکل بھی حقوق نسواں کے یا اس کے وہ نہیں ہوں. ایک تو دیکھیں نا، ہمیں صفائیاں بھی دینی پڑتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیگم جو ہیں اگر وہ تجارت کر سکتی ہیں تو ہماری بہنیں بھی، ہماری بھی. آپ زندگی میں سب کام کریں، لیکن جو دین کے طریقہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اور معاشرے کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور کیسے ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کو جو ہمارے حسن ہے ہمارے دین کا، اس سے ہٹایا جا رہا ہے. تو ایسے وہ لوگ جو اللہ کے، اب دیکھیں نا عجیب عجیب لوگ کہتے ہیں یار آپ بڑے، آپ تو بہت وہ ہیں. ہم بعض کا ڈر کے مارے چپ رہنا پڑتا ہے آپ کو، اور ایسی ایسی باتیں کہ اب یہ اس دور میں پردہ کہاں چلے گا اور ہمیں ان کے ساتھ ملنا ہی پڑے گا اور یہ بھی کرنا پڑے گا اور وہ بھی کرنا پڑے گا. تو ایسے عجیب و غریب ہمارے دلوں میں شک ڈال دیے جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہی رہتا ہے کہ کیا کرے. تو یہ جو والناس میں سے نا وسوسہ ڈالنے والے، من الجنت والناس، قرآن نے آخر میں، آپ کوئی تقریر بھی کرتے ہیں نا تو سب سے شروع میں بڑی خاص بات کہتے ہیں اور پھر آخر میں ریمائنڈر چھوڑتے ہیں کہ من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوں گے، انسانوں میں سے بھی. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم نے یہ مکمل کیا. ایک بڑی خوبصورت چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی، اگر ہم سورہ ناس اور سورہ فلق کا تھوڑا سا تقابل کریں تو کل ہم نے موازنہ کریں اس کا، جیسے کل ہم نے کہا تھا قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ کی ہم نے صفت بیان کی برب الفلق، اور پھر ہم نے 3 شرور کا ذکر کیا ہے نا، اس میں اندھیرا، جادو اور حسد. اچھا آج اگر دیکھیں، آج ایک ریورس بات ہے، اللہ کی 3 بڑی بڑی شاندار خصوصیات اور شان ربوبیت اس کو بیان کیا. برب الفلق، ملک الناس، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور پھر ایک من شر الوسواس الخناس. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں ایک صفت کا اور 3 شرور کا ذکر، یہاں 3 بڑی بڑی اللہ کی اس کا اور ایک شر کا ذکر؟ تو ذہن میں کچھ آتا ہے؟ تو دیکھیں وہ جو 3 شر تھے نا، وہ عمومی طور پہ دنیا میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ اندھیرے میں ہم کی غلط طرف لگیں، اس میں لگ جائیں گے عمومی طور پہ، اور جادو میں پھنس جائیں گے تو تب بھی ہمارا دنیاوی نقصان ہوگا، اور کوئی حسد کرے گا تو ہماری چیزوں کا نقصان کرے گا. اس میں خاص طور پہ یہ جو وسوسے والا نہیں، یہ آخرت کو بگاڑ دے گا. جب ہم وسوسوں میں آ کر ایمان کو خراب کر بیٹھیں گے، بہت بڑا لاس ہے. تو اس لیے اللہ کی بڑی بڑی 3 صفات کا ذکر کہ اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ لینا اس شر سے. ٹھیک ہے،
تو ان صورتوں کی پاور، اس کی خوبصورتی کو ذہن میں رکھیے، زندگی میں لائیے. طریقہ وہی ہے جو سنت اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. کل کیا بتایا تھا، کسی کو یاد ہے کیسے لایا جائے معوذتین کو زندگی میں؟ کیا کہا تھا ہم نے؟ ایک ہم نے حدیث مبارکہ یہ کہی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین دونوں، یہ تینوں کو کم از کم ایک ایک بار پڑھیں، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ویری گڈ، بالکل صحیح لکھ رہے ہیں آپ سب. اور ایک کیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوا کہ رات کو سونے کے وقت اللہ کے نبی ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتے. ہاں بالکل، ماشاءاللہ. اور اس کو اپنے جسم پر پھیر لیتے سونے سے پہلے. تو یہ ہمیں بھی یہی طریقہ آزمانا چاہیے. اور بات کو اختتام پر لاتے ہیں کہ اور یہاں سے آپ ان 2 صورتوں کی ذرا عظمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں، یہ بے مثل ہیں، یہ بے مثل ہیں. ویسے تو پورا قرآن ہی بے مثل ہے نا، تو پھر اس پر یہ کہا جائے کہ یہ بے مثل ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں. اور فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخر تک. تو ہمیں بھی ان کی اس بے مثل خوبی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. من الجنۃ والناس. سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہوا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے بچنے کا. الحمدللہ. تو ہم اسے زندگی میں لائیں گے، انہیں پڑھیں گے اکثر، اور اس پر توجہ بھی کریں گے کہ ہم شیطان کے چکروں میں پھنس کیوں جاتے ہیں، کون پھنساتا ہے ہمیں اس میں. اور انشاءاللہ پلان بھی کریں گے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا. تو وہ ایک حدیث سے، وہ پنجابی کے شاعر ہیں نا میاں محمد بخش، تو انہوں نے وہ کچھ اشعار اس طرح کے کہے ہیں کہ چنگیاں دی یاری جن جو دکان اتاراں تے بریاں دی یاری جن جو دکان لواراں. سارٹ آف یہی کوئی معنی ہے کہ اچھوں کی دوستی ایسے ہے جیسے عطر والے کی، خوشبو والے کی دکان، کہ آپ وہاں خریدنے نہ بھی جائیں گے نا، ویسے ہی جائیں گے تو خوشبو لے کر آئیں گے. اور بروں کی دوستی اس طرح ہوتی ہے جیسے لوہار کی بھٹی، لوہار کے پاس جاتے ہیں نا آپ، تو آپ کچھ لینے جائیں نہ جائیں، وہ وہاں سے کچھ چنگاری اٹھے گی، آپ کے کپڑوں پر پڑے گی اور جلائے گی، تو نقصان ہی لے کر آئیں گے. تو آئیے ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم کوشش بھی کریں دین کی اچھی باتوں کو آگے پھیلانے کی. الحمدللہ. سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچی. آپ ایک آدھ سوال کر سکتے ہیں، میں چیٹ باکس میں دیکھتا ہوں کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے. جی، ہاتھوں پر پڑھ کے پھونکتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. نماز کے بعد ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. Absolutely right. Unfortunately, everything goes in self خواتین کی وجہ سے an advertisement that's irrelevant to women will show women. استغفراللہ. Very right, sister. جی ٹھیک ہے جی، گولتا جمع کے طور پر اس میں آیا ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہینڈ ریز ہینڈ کر لیں، ورنہ ہم گرامر کے حصے کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری بہن نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سر اگر ورڈ جن سنگل ہو یا پلورل، وہ اسم ہوگا یا حرف؟ تو بہن آپ کو پتا ہے کہ نام جو بھی ہوگا وہ اسم ہی ہوگا، تو جن، جنات وہ اسم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، حرف نہیں ہو سکتے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم انشاءاللہ گرامر میں قواعد میں ہم نے فعل مضارع شروع کیا ہوا ہے، اس سے آپ کا تعارف ہو گیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں اور جانتے ہیں. اسم، فعل، حرف کا الحمدللہ ہم سب کو بہت اچھا پتا ہے. فعل یا ورب جو ہے عربی میں اکثر کس سے بنتے ہیں؟ 3 حروف سے مل کے. یہاں حروف سے مراد حروف تہجی ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. کون سے حروف؟ حروف تہجی، الف با تا سا، جیسے فا لا، فا عین لام.
وہ جو ہم نے ویسے پڑھے ہوئے حروف جر یا حروف جار وہ حرکات کے ساتھ وہ الگ ہیں. تو 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور فعل کی قسمیں کون سی ہیں؟ 3. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جس میں کام مکمل ہو گیا, ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا, ہمیں پکا شورلی پتہ ہے کہ یہ چیز ہو چکی, پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع کام ابھی ہو رہا ہے, ہوگا, تو دیر از اے ڈاؤٹ, تو وی سے امپرفیکٹ ٹینس, شک ہے ابھی کہ ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا. فعل امر یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے, حکم دینا, گزارش کرنا, امپیریٹو ٹینس. ہم نے فعل ماضی کے حوالے سے پڑھا تھا فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو. کوئی آپ میں سے کروانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں, آپ سے کرواتے ہیں. جی محمد معین کروائیے, دونوں کی پریکٹس کروا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. یفعلو, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلون. نفعلو, ایکسلنٹ. اچھا آپ نے شاید خود کو میوٹ کر دیا درمیان میں. اچھا نا آپ سب ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ اشارے ہم نے یہاں پر ماضی کے نیچے تاکہ ڈیفرینشیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور یہاں اوپر مضارع کے, بہت اوپر بھی نہ جائیں, ہاتھ کو تکلیف نہ دیں, یہی ٹھیک ہے. یہ کندھوں کے حساب سے یہاں پہ کر کے ہم یہاں یہ سینے کے سامنے اور یہاں یہ کندھوں کے پاس, تو ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا اور ہمیں یاد بھی رہے گا, انشاءاللہ آسانی ہوگی. یہاں پہ فعلا, فعلو, فعلا اس نے کیا, فعلو ہم سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اور ہماری بہن نے بڑا اچھا آج ایک ٹپ بھی دیا آپ سب کو, وہ کہہ رہی ہیں جی یا جو ہے نا وہ ان کے لیے یفعلو, یفعلونا, یفعلو وہ کرتا ہے وہ کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں کریں گے. تفعلو میں وہ کہہ رہی ہیں تا ہے تو تم کرو گے. افعلو میں الف آئی کی طرح انگلش کا آئی بنا لیں اس کو, میں افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا پھر تا آیا تو تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, اور نفعلو نون سے نحنو ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہم سب کرتے ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ, اور یہ قرآن میں 18,000 بار یہ انشاءاللہ اس اوزان کے اوپر آئیں گے جو ہم سیکھتے رہیں گے. چلیں اب اس سے پہلے آپ میں سے کون فتح کا کروائے گا, فتح کا. اب یہاں سامنے میں ٹیبل نہیں دکھاؤں گا, زبانی کروانا پڑے گا, یہ سوچ لیں. سسٹر عفت کروانا چاہتی ہیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے چلیں کروائیے. فتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے, تفتح تم کھولو گے یا کھولتے ہو, افتح میں کھولتا ہوں, افتحو میں کھولتی ہوں یا میں کھولوں گی, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے, نفتحو ہم سب کھول. ٹھیک ہے جی. سارب آپ کروانا چاہتے ہیں؟ آئی نو یہ ڈیفیکلٹ ہے, میں آپ کو ٹیبل نہیں دکھا رہا, لیکن ویسے ہی آپ کے کل ہوم ورک میں تھا نا تو تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے گا ہمارا. چلو پہلے ماضی کا کرواؤ گے جی. فعلا, فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. ویری گڈ. یفتحو اس نے کھولا یا کھولے گا, یفتحونا بیٹے وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, ٹھیک ہے. کھولا کہیں گے تو وہ ماضی کی طرح بنے گا نا, یفتحو وہ کھولتا ہے وہ کھولے گا. چلیں اب بتائیے. یفتحونا وہ کھولتے ہیں یا کھولیں گے, تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے, افعلو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا, تفتحونا آپ کھولیں گے یا کھولیں گا, کھولتے ہیں یا کھولیں گے, یا ٹھیک ہے. کھولے گا, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا. ظاہر ہے دیکھے بغیر اس کو کروانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. بیوٹیفلی ڈن, اینڈ آئی آلویز فیل ایکسٹریملی ہیپی جب ینگ بچے ہمارے کرواتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے اچھے وقت پہ یہ سیکھنا شروع کر دیا, اینڈ دے ول گو لانگ وے.
to learn and spread the words of Quran. माशाल्लाह. तो इन वालिदैन को भी मुबारकबाद जो बच्चों को इस तरह से मोहब्बत से इस चीज़ को सिखा रहे हैं, कुरान का तर्जुमा. और आप मेरे भी बच्चों के लिए दुआ करें कि वो भी, मेरी भी ख्वाहिश है कि तर्जुमे को अच्छा से सीखें. आइए जी, आज हमारा सेकंड सेट है, तो इसमें हम नासरा हमने किया था ना, तो नासरा से हम बनाएंगे मुदारे के. ठीक है, तो नासरा याद है सबको? तो एक दफा सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद ने हाथ खड़ा किया, इनसे नासरा माजी सुन लेते हैं जी, करवाइए. नसर उसने मदद की, नसर उन सबने मदद की, नसर था आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसर ना हम सबने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की. क्या बात है सिस्टर, जबरदस्त. नसरत उस औरत ने मदद की. तो आपने तो बड़ा अच्छा करवा दिया और बड़ी तेजी से. बिल्कुल ठीक है. अब हम नसरा से बनाएंगे फेल मुदारे, और फेल मुदारे में वही तब्दीलियां वही हैं, या वाली, ता, अलिफ वाली, वो जो आपने जिसके आपने टिप भी सीख ली है, उसी वजन पर वही वो. तो हम कहेंगे नसरा से यनसुरू, वो मदद करता है या करेगा. हम आसानी के लिए ये करते हैं कि एक बोल लिया करेंगे, वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं. ज़हन में रख लें कि दोनों माना है. तनसुरू आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करता हूं, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद करते हैं. अच्छा, अब एक चैलेंज क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं इससे पहले कि हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करें. तो आपको कोई कुछ लग रहा है, कोई मुख्तलिफ बात हो रही है या कुछ तब्दीली है, या ठीक है सही कर रहे हैं हम जैसे कल कर रहे थे हम? सिस्टर सफिया काशिफ कुछ कहना चाहती हैं इस पर? वालेकुम अस्सलाम. मैंने जी. तो उसके लिए गर्दान के लिए बोला था, रेज किया था. अच्छा, चलें, गर्दान भी ठीक है. अगर देखे कल हमने कहा था ना फ़ाअला से यफ़अलू, है ना? यफ़अलू. मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन भी इसकी दिखाता हूँ, एक मिनट, और उन दोनों पे गौर करें. ये देखें यफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू. ठीक है. अब आज है यनसुरू, यनसुरूना, तनसुरू, अनसुरू, तनसुरूना, ननसुरू. तो कुछ फर्क लग रहा है आपको या वैसे ही है यफ़अलू की तरह ही? पेश आ गया है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. कितने लोगों ने नोट किया ये बात? कितने लोगों ने नोट किया? प्लीज मुझे बताएं. उन सबको आज मैं जो है ना, आज एक इनाम बनता उन सबका. जिसने भी ये बात नोट की है उन सब के लिए आज 5 स्टार्स. हाँ, गुड. हमारी सिस्टर सफिया के लिए भी और बाकी सब के लिए भी. जिसने ये नोटिस कर लिया है कि आज जो है ना देखें, यफ़अलू पर भी और यजअलू पर भी और यफ्तहू पर भी जबर था. यहां आ गया यनसुरू पेश. बस ये आप सबने अगर नोट कर लिया ना तो एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, बस इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या हुआ है और ये कैसे अब होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, लाइए सिस्टर अब करवाइए आप. सिस्टर लसरा, लसरा, सिर्फ मुदारे का करवा दें. मुदारा यंसुरू, यंसुरू वो मदद करता है, या यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो मदद करते हैं, अनसुरू, तंसुरू, तंसुरू वो मदद आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करती हूँ, तंसुरूना आप मदद करते, आप सब मदद करते हैं. एक्सीलेंट. नंसुरू हम सब मदद करते हैं. एक्सीलेंट, वेरी गुड. जी सिस्टर फरखंदा आप करवाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं. एक्सीलेंट. सिस्टर जोहा आप करवाइए.
جی آپ نے بند کر دیا خود کو میوٹ. سسٹر ماجبین آپ کروائیے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سسٹر ماجبین سن رہی ہیں؟ اچھا وہ بھی نہیں ہے. چلیں سسٹر سمیرہ آپ کروا دیجئے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گی. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ایکسلنٹ سسٹر, ویری گڈ, نائسلی ڈن. سسٹر سمیرہ آپ بھی کروا دیں جلدی سے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے جب بھی ہم نے کرنا ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. پرفیکٹ جی, ٹھیک ہو گیا جی. سو ہم نے یہاں سے ینصرو کو سیکھا جی. ٹھیک ہے, اب آئیے جو اس کانسیپٹ کو بھی سیکھ لیتے ہیں جو ہم پیچھے کر رہے تھے نا. فعلا سے فعل یفعلو اور جعل یجعلو اور فتح یفتح, تو یہ ایک خاص پیٹرن تھا. ٹھیک ہے, اب پیٹرن میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے تو اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ سیٹ ہی اور ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیٹ اور ہے. ناصرہ ینصرو, ناصرہ ینصرو. آپ لوگوں نے سب نے نوٹ کر لیا کہ پہلے زبر آتا تھا یا پیش آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا سیٹ ہے. آج کے لیے اتنا کافی. آہستہ آہستہ ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ, ہم سب کو سمجھ آ جائے گی. تو بس آج کے دن کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سیٹ اسی لیے ہم نے اس کو دوسرا سیٹ کہا. تو یہ اردو میں ہم اس کو باب کہیں گے. پہلے ایک باب چل رہا تھا, اب یہ دوسرا باب شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس باب میں اب آگے بڑھتے ہوئے ہم ناصر سے ینصرو یہ والے سارے ہم نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی اسی طرح ہم جو تبدیلی کے ساتھ ہم اس کو کریں گے. حل ینصرو, حل ینصرو, تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ نعم ینصرو. حل ینصرونا, نعم ینصرونا. حل تنصرو, یہ گفتگو والی بات شروع ہوگی. تنصرو آپ نے, نعم انصرو. ٹھیک ہے, حل تنصرونا, نعم ننصرو. تو یوں ہم نے, تو اصل میں اس میں آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیا بات ہے. کیا آپ کے برین شوڈ بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ, رٹے والا نہیں. آپ کو حل کا معنی بھی آتا ہے ینصرو, تو آپ اس کا معنی بنا لیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس میں یہ کانسیپٹ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, دو پیش ہوگا زیدن, وہ سبجیکٹ کی حالت, اور جب دو پیش سے دو زبر آ جائے گا تو کون سی حالت ہو گئی؟ آبجیکٹ کی حالت, مفعول کی حالت. فاعل اردو میں کہتے ہیں کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑ رہا. تو اب جو آپ میں سے میں کرواؤں گا, اگلی سلائیڈ ہے, اور آپ سے پوچھوں گا بھی, آپ کوئی ہاتھ کھڑا کرے جو یہ میرے ساتھ کرے گا, اینڈ ہی از ریڈی ٹو ٹیک اے چیلنج آف ون آف مائی چیلنجنگ کوسچن آن دس. تو ہاں سسٹر ہیں ہمارے ساتھ, بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں مجھے. ہاں سسٹر فرخندہ نور ہیں جی, سسٹر فرخندہ نور. ہاں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں, اگر میں کہوں حل ینصرو زیدن, ٹھیک ہے, حل ینصرو زیدن, آپ مجھے یہ بتائیں اس میں کس نے کس کی مدد کی ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے؟ زید کی مدد کی جائے گی. زید آبجیکٹ بن جائے گا یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے, تو مدد کون کرے گا؟ آپ. ینصرونا, ینصرو ہے, ینصرو, ینصرونا وہ. حل ینصرونا زیدن, کیا وہ زید کی مدد کرتے ہیں؟ نام ینصرونا زیدن, جی ہاں وہ زید کی مدد کرتے ہیں. کریں گے. ایکسیلنٹ. بس یہ کانسیپٹ اگر آپ سب اس بات کو سمجھ گئے ہیں نا, کہ آپ دیکھیں اس میں ینصرو کے اندر, کل کی سلائیڈ میں آپ کو یاد ہے نا, آپ کو دکھایا گیا تھا کہ ینصرو ینصرونا, ہوا ینصرو ہے, ہوا ینصرونا ہے. تنصرو کا مطلب انت تنصرو ہے, انصرو کا مطلب انا انصرو ہے. تو اس کا مطلب ہوا اس کے اندر جو چھپا ہوا فائل ہے نا وہ ینصرو میں وہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے سوال لیا تھا حل کیا
यंसुरु वो मदद करेगा ज़ैदन ज़ैद की। बस ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों ने सीखना है, ये कॉन्सेप्ट हमने अपने जहन में इसको पक्का कर लेना है, ठीक है। तो हमने जवाब में कहा नाम यंसुरु ज़ैदन, हाँ वो मदद करेगा ज़ैद की, तो वो है मदद करने वाला। यंसुरुना वो सब है मदद करने वाले, ज़ैदन नाम यंसुरुना, हल तंसुरु आप मदद करने वाले, नाम अंसुरु मैं मदद करने वाला हूँ ज़ैद की। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया जी। आगे चलते हैं। आज हमारा जो अगला सेट है, ये बार बार आपको स्लाइड अब इंशाल्लाह हम दिखाएंगे ताकि आपको ये पक्का हो जाए कि सेट्स हैं, ये अलग सेट है। फतह यफ्तहू से था और नसरा यंसुरु से है। ठीक हो गया। चलिए अब इसी तरह इसी वजन के ऊपर बनेगा खालका से। खालका का टेबल आप सब किया हुआ आपने, तो मुदारे क्या बनेगा, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूं, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। तो चलिए सिस्टर इफ़त करवाइए इसी टेबल को। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु तुम पैदा करते हो, अखलुकु मैं पैदा करती हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। एक्सीलेंट सिस्टर, बिल्कुल ठीक है। और उसी वजन पर है इसलिए हमें आसानी से आ जाएगा। अब अगर हम इसकी क्वेश्चन आंसर करें, हल यखलुकू हम कहते हैं, यहाँ पे हम ये फर्ज करें हर चीज यकीनन बल्कि हर चीज को अल्लाह ही पैदा करता है, तो हम कह रहे हैं ला यखलुकू, हल यखलुकूना ला यखलुकूना, हल तखलुकू ला अखलुकू, हल तखलुकूना ला नखलुकू। नहीं जी, हम नहीं पैदा कर रहे। तो अब इसके साथ हम एक उसी तरह शय्युन सब्जेक्ट की हालत, शय्यन ऑब्जेक्ट की हालत, ये हमने साथ अटैच किया। हल यखलुकू शय्यन, तो ये अब मुझे बताएंगी हमारी सिस्टर जोहा है यहाँ पर। सिस्टर जोहा आप सुन रही हैं जी? तो मुझे सिर्फ ये बता दें, पहले तो इसका जवाब बताएं ना, हल यखलुकू शय्यन क्या जवाब होगा? जी इसका जवाब है ला यखलुकू शैअन। और ला इसका यखलुकू उर्दू में शय्यन। जी और इसका उर्दू में मीनिंग है कि क्या कोई चीज पैदा, क्या उसने कोई चीज पैदा की। गुड। तो जवाब या क्या वो दिया जा रहा है? ला यखलुकू शैअन, नहीं उसने कोई चीज वो कोई चीज पैदा नहीं करता है या करेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ की वाला नहीं होगा, हम करता है या करेगा है। जी। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे ला लगा है, ये क्या वजह है? कुछ और नहीं लगना चाहिए? आपने वैसे बताया था, मेरे ज़हन से निकल गया कि ला किस मौके पे लगता है। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं मज़ारे जान या माजी, आपसे मज़ारे के साथ लगता है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये आपको याद है माशाल्लाह। मुदारे आ गया तो हम अब ला लगाना शुरू हो गए, पहले हम माँ लगाते थे माजी माँ में। लगा रहे थे। ठीक है, चलें, वेरी गुड, ठीक हो गया। इसका मतलब है हम सबके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत चीज है क्या, अब ये आप खुद ब खुद तर्जुमा कर सकते हैं। मन यखलुकू, ठीक है, मन यखलुकू। तो अब यहां थोड़ा सा फर्क है। मन यखलुकू, मन कौन, कौन आ गया ना, तो यखलुकू कौन पैदा करता है, तो हम क्या कह रहे हैं, अल्लाहु, अल्लाहु यखलुकू। अब आप सब जरा एक मिनट मुझे सोच कर बताएं कि अल्लाह यहां पर क्या है, अल्लाह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब गौर करें, ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें आएंगी। चैट बॉक्स में मुझे बताएं, अल्लाह सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, एक्सीलेंट। कैसे पता चला आपको, कौन सी निशानी है यहां पर जिससे आपको पता चला है? वेरी गुड। एक तो कॉमन सेंस से हमने कहा ना कि अल्लाह है तो अल्लाह अल्लाह यखलुकु, लेकिन माशाल्लाह आपको पेश की निशानी से आप सबको पता चल गया अब करने वाला वो नहीं है, ठीक है। अब कौन है करने वाला? अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह करता है पैदा। ठीक हो गया, एक्सीलेंट। बस ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसके साथ ही हम इसी तरह होमवर्क में आपको दे रहे हैं, ज़ाकरा उसने याद किया से यज़कुरू यज़कुरूना, तज़कुरू अज़कुरू तज़कुरूना नज़कुरू। तो इसको इंशाल्लाह आप आज होमवर्क में करेंगे तैयारी।
اور عبدہ سے یعبدو، اور یہ تو بہت استعمال بھی ہوتا ہے، یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو تعبدونا نعبدو. اور پریکٹس کی کلاسز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، اس وقت بھی کر لیا کریں. پورے 5 دن ہوں گے اب اس کے بعد آپ کی اگلی کلاس سے پہلے، تو کائنڈلی اس کی ضرور پریکٹس کیا کریں. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ انشاءاللہ ابھی ڈونٹ تھنک کہ نہیں یہ کیا، ہم آپ ہاتھوں سے پریکٹس کرتے رہیں اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے آگے کا جو بڑھتے جائیں گے یہ کتنی آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہوگی. آج کا نقطہ تعلیم میں نے آپ سے کہا تھا بڑا مزے کا ہے کہ ایک دوسرے سے قرآن کی باتیں کی جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آپ پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں قرآن کے. آپ روز ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہم سیاست، معاشیات، معاشرے کی سماجیات، لوگوں کی برائیاں، بیک بائٹنگ، خود کو ایسے کاموں پر لگا دیں آپ کو مہلت ہی نہ ملے کسی کے بارے میں نیگیٹو یا بری بات کرنے کی. ٹھیک ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے دوستوں سے ایک عہد کر لیجئے، خود سے کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ کوئی 1-2 الفاظ قرآن کی آیات اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں زندگی میں، اور اگر وہ باتیں قرآن کی ہوں تو اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کرائیٹیریا کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھانا شروع کر دیں جہاں موقع ملے. الحمدللہ میری ایک عادت رہی، میں کوئی نئی چیز سیکھتا تھا، انگلش کے الفاظ کوئی اور، یہ قرآن کے جہاں موقع ملتا ہے یہ اسی پہ شروع ہو جاؤ کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، یہ بات کی ہے. یہ تو جہاں کہیں آپ کے 4 5 7 10 لوگ بیٹھے، ایک بیٹھے، کم از کم ایک تو ایسا دوست ضرور ڈھونڈ لیں جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے اسی کی باتیں کریں. جب آپ باتیں کرتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں تو وہ پھر وہ جیسے آپ کو بچپن کی کچھ سٹوریاں حرف بحرف یاد ہے نا، کیونکہ آپ نے اتنی دفعہ سنائی ہیں لوگوں کو کہ اس کی آپ کو ایک ایک چیز جزیات یاد ہے. تو انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کی بھی انشاءاللہ ہمیں ایک ایک چیز یاد رہے گی. الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے ہماری کلاس مکمل ہوئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.